نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن کفر. بس اتنی ہی حدیث ہے. المراء فی القرآن کفر. المراء فی القرآن کفر. المراء کا مطلب ہے جھگڑا کرنا، جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے نا وَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. مراء کہتے ہیں جھگڑا، بحث مباحثہ. تو قرآن میں جھگڑا کرنا، بحث مباحثہ کرنا کفر ہے. کیا مطلب ہے بحث مباحثے کا قرآن میں؟ مثلاً یہ کہنا کہ ایک جگہ تو قرآن میں ایسا آتا ہے، دوسری جگہ ایسا آتا ہے، ان دونوں میں تو کنٹراڈکشن لگتا ہے، ہماری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. ایسی باتیں قرآن کے ادب کے خلاف ہیں، قرآن پر ایمان لانے کے خلاف ہیں، اس لیے ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اور کیا ہو سکتا ہے مثلاً قرآن میں جھگڑا؟ بے تکے سوال بھی نہیں کرنے چاہیے اور ارریلیونٹ سوال بھی نہیں کرنے چاہیے، جیسے بنی اسرائیل کرتی تھی. اس کی مثال کیا ہے؟ گائے کا واقعہ. اللہ کا حکم ماننے کی بجائے اس میں بحث مباحثہ کرنا اور جھگڑا کرنا کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے. جب ماننے کو دل نہ چاہے تو اس پر اعتراضات شروع کر دینا اور مختلف ایسی توجیحات کرنا کہ جس سے اس کا مفہوم کچھ سے کچھ بن جائے یا بنانے کی کوشش کی جائے. جسے علامہ اقبال نے کہا کہ خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھنا افسوس کی بات ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو کس کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں؟ اپنے پیمانوں کے مطابق. اور ہمارا کوسچن مارک تو اب وجود میں آیا ہے اور ایک خاص طریقے سے. اور ضروری نہیں کہ ہمیشہ یہ کوسچن مارک اسی طرح رہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد لوگوں کا ٹیسٹ بدلے اور وہ کہیں کوسچن مارک اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے. اور قرآن پاک کے کچھ حصوں کو لے کر یہ کہنا کہ آج کے دور میں تو ان پر عمل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ تو 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں. کچھ لوگ قرآن پاک پڑھے نہیں ہوتے لیکن وہ اپنے پاس سے کچھ باتیں کر کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے، لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ اس طرح نہیں لکھا ہوتا. بعض اوقات اس سے ملتی جلتی کوئی بات ہوتی ہے. ہاں قرآن پاک کا ادب یہ ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، اس پر ایمان لائیں. کیا کہہ کر؟ قل کل من عند اللہ. جو کچھ ہے سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہے. میرا اس پر ایمان ہے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس میں قرآن پاک کا قصور نہیں، میری اپنی ذات کا قصور ہے، میری سمجھ کا قصور ہے. کیا قرآن پاک کی کسی بات کے بارے میں سوال کرنا بالکل ہی ناپسندیدہ ہے؟ کیا سوال کیا ہی نہیں جا سکتا؟ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا جائز ہے، لیکن تنقید کے لیے نہیں، تحقیر کے لیے نہیں، فہم کے لیے، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، ایکسپلور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اگلی حدیث ہے وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال انما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعده ببعد وانما نزل كتاب الله يصدق بعده بعدا فلا تكذبوا بعده ببعد فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه الى عالمه رواه احمد وابن ماجہ. میں چاہتی ہوں کہ فصل ثانی مکمل ہو جائے، اس لیے اب میں خود ہی عربک پڑھوں گی لمبی حدیثوں کی اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی. حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے بارے میں سنا. جماعت سے مراد یہاں کیا؟ ایک گروہ لوگوں کا، کہ وہ آپس میں قرآن کے بارے میں بحث کر رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں. کیونکہ جھگڑا نیگیٹو ہوتا ہے، ڈسکشن ریسرچ جو ہے وہ پازیٹیو نیت کے ساتھ عموماً ہوتی، پازیٹیو سوچ کے ساتھ ہوتی ہے، اپروچ کے ساتھ. تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ قرآن کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا بے شک تم سے پہلے کے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے. انہوں نے کتاب اللہ کے
بعض حصے کو بعض پر مارا، یعنی ان میں کنٹرڈکشن ثابت کرنے کی کوشش کی، ان میں باہم تضاد اور اختلاف کو لانا چاہا، یعنی کس طرح کہ فلاں آیت جو ہے وہ فلاں کے تو مخالف بنتی ہے، حالانکہ وہ مخالف نہیں ہوتی، اس میں نسخ کا اصول ہوتا ہے۔ اور بے شک کتاب اللہ کا بعض حصہ بعض کی تصدیق کرتا ہے، لہٰذا تم قرآن کے بعض حصے کو بعض سے مت جھٹلاؤ، اور اس کے بارے میں جتنا تم جانتے ہو اس کو بیان کر دو، جو نہیں جانتے اسے جاننے والوں کی طرف سونپ دو۔ تو قرآن پڑھانے کا اور سکھانے کا ادب کیا ہے کہ جتنا انسان کو اس میں یقینی علم کے ساتھ معلوم ہو وہ آگے پہنچائے، اور جو نہیں پتا یہ کہنے میں بالکل شرم یا آر محسوس نہ کرے کہ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ کبھی آپ کو تو ایسی کسی پریشانی یا سوال کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ آپ نے کون سا قرآن پڑھ لیا ہے جو آپ ہمیں بتانے چلی ہیں، یا ابھی تو آپ پوری عالم نہیں بنی تو ہمیں کیوں قرآن کی کوئی بات بتا رہی؟ مجھے یہ بتائیے کہ کیا قرآن پاک کو سیکھنے کی کوئی لمٹ ہے؟ کوئی لمٹ ہے؟ یا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اب پوری طرح قرآن کو گراسپ کر گیا ہوں، پورا میں نے اس کو احاطہ کر لیا ہے، مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے؟ نہیں، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو اتنی گہرائی ہے اس کے اندر کہ آپ ساری زندگی بھی کھپا دیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ ابھی آپ بگنر ہیں، ابھی تو آپ کی ابتدا ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے اصول کیا دیا گیا ہے کہ جو جانتے ہو اسے آگے پہنچا دو اتنا، جو نہیں جانتے اس کو عالم کی طرف منسوب کر دو یا کسی جاننے والے کی طرف لوٹا دو، اس سے پوچھ لو، یا لوگوں کو اس کی طرف ریفر کر دو۔ مثلا کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ مجھے اس آیت کا مطلب بتائیں، اگر آپ کو آتا ہے تو آپ بتا دیں، نہیں آتا تو آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جی آپ فلاں تفسیر پڑھ لیں، یا فلاں شخص زیادہ جاننے والا ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ اس شرم کے مارے کہ لوگ کیا کہیں گے، دیکھو اتنے سال سے قرآن پڑھا رہی، مثلا میں اپنے ہی بارے میں کہوں کہ کوئی مجھ سے کہے گا کہ اتنے دنوں سے پڑھا رہی، ابھی تک اس آیت کے بارے میں بھی تمہیں یہ بات نہیں پتا۔ ہاں نہیں پتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ لوگ اللہ کے علم کا، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم پر مبنی ہے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے۔ اگلی حدیث ہے وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُنزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى 7 أحرف لِكُلِّ آيَةٍ مِّنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَلِكُلِّ حَدٍّ مُطَّلَعٌ رواہ فی شرح السنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم 7 طرح پر نازل کیا گیا ہے، یعنی اس کے پڑھنے کے مختلف سٹائلز ہیں۔ آپ میں سے علوم القرآن میں کسی نے یہ بات پڑھی ہے 7 قراءات کی؟ ابھی نہیں، انشاءاللہ تعالی لیٹر آن آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا تفصیل سے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں، ہر زبان میں فصاحت و بلاغت اور لب و لہجہ کے اعتبار سے مختلف اسلوب ہوتے ہیں۔ کیا دنیا میں ہر جگہ انگریزی ایک ہی لہجے میں بولی جاتی ہے؟ اردو کے ایک ہی لہجے ہیں ہر جگہ پر، دلی میں، یو پی میں، حیدرآباد، دکن میں؟ نہیں نا۔ اسی طرح پنجابی کے کیا ہر ایریا میں ایک ہی سٹائل ہے بولنے کا؟ اسی طرح عربی زبان کے بولنے کے ادائیگی کے سٹائل میں فرق ہوتا ہے، مختلف اسالیب ہوتے ہیں زبان کے۔ تو اسی طرح عربوں کے ہاں 7 لغات مشہور تھیں، تو قرآن کریم بھی 7 لغات پر نازل ہوا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ لغت قریش، لغت طے، لغت حوازن، لغت اہل یمن، لغت ثقیف، لغت حذیل اور بنی تمیم۔ ٹھیک، تو قرآن کریم سب سے پہلے قریش کی لغت کے مطابق نازل ہوا تھا، لیکن جب حذیل کے لوگ پڑھتے یا بنی تمیم کے لوگ پڑھتے تو وہ بولنے میں اس کو کیا کرتے، یعنی اس کی ریڈنگ کے وقت اپنے سٹائل پہ کچھ لے جاتے۔ تو اس طرح اس کی تفصیل بتانے کا تو اس وقت موقع نہیں ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ قرآن پاک کے پڑھنے کے انداز میں ایک طریقے سے دوسرے میں کچھ نہ کچھ فرق ہو سکتا ہے، اور ہر آیت کا ظاہر ہے اور باطن ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ ایک جو آپ لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اور باطن کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، اس سے کئی ایک طرح کے معنی آگے جا کر نکلتے ہیں، اس کا مفہوم نکلتا ہے، اس کی روح پتہ چلتی ہے، اس کا پچھلی آیت سے ریلیشن ہوتا ہے، اس کا اگلی آیت سے ہوتا ہے،
مثلاً ایک واقعہ بیان ہوا ہے تو وہ واقعہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر بیان ہوتا ہے، پھر اس جگہ پر بیان کرنے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے جو عام شخص کو نہیں پتا چلتا کہ یہ واقعہ یا یہ بات یہاں کیوں آئی ہے. ایک حکم بیان ہوتا ہے، اس کے بعد ایک مثال بیان ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں، ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کی جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں مختلف زبانوں میں، تو کسی ایک زبان کی لکھی ہوئی تفاسیر بھی باہم 100% ایک جیسی نہیں. ہر ایک نے اپنی نگاہ سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے. بعض لوگ اس کو منفی معنی میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اتنا اختلاف ہے تفسیروں میں، کون سی تفسیر صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، تو کیا پڑھیں اور کیا نہ پڑھیں. یہ ناسمجھی کی باتیں ہیں. مثلاً آپ کو جہاں پر پڑھایا جاتا ہے، جب آپ پرچہ لکھتے ہیں، جواب لکھتے ہیں، تو سب کا جواب ایک طرح کا تو نہیں ہوتا، ہر ایک اپنی سمجھ کے مطابق لکھتا ہے. ابھی کہا جائے کس کو پاس کیا جائے کس کو فیل کیا جائے، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں جواب دیا ہوا ہے. یا یہ کہ پابند کیا جائے کہ نہیں انہی الفاظ میں جواب دیا جائے، تو یہ تو پھر اس سے ذہنی وسعت نہیں ہوتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کے مفہوم کے سمجھنے میں بہت گنجائش اور وسعت رکھی گئی. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب ہر زمانے اور ہر دور کے لوگوں کے لیے. تو قرآن پاک کا ظاہری مفہوم تو ٹھیک ہے، ایک ہے، لیکن ہر لیول کا شخص، ہر ذہن کا شخص، ہر سوچ اور ہر بیک گراؤنڈ کا شخص جب اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اسی وسعت کی وجہ سے. اور ہر حد کے واسطے ایک خبردار ہونے کی جگہ ہے. یعنی تفسیر میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اس سے یہی اتنا ہی معنی نکالا جا سکتا ہے، اس سے بالکل اپوزٹ یا مختلف معنی نہیں نکالا جا سکتا. اگلی حدیث ہے وَأَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ رواہ ابو داؤد وابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تین ہے. علم تین ہے. نمبر 1 آیت محکم، نمبر 2 سنت قائمہ، نمبر 3 فریضہ عادلہ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ زائد ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ آیت محکم. آیت محکم کیا ہوتی؟ جو منسوخ نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے، سمپل سی اس کی ڈیفینیشن آپ کر سکتے ہیں، غیر منسوخ. سورۃ آل عمران میں آتا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ آیات محکمات میں سے ہیں اور کچھ متشابہات میں سے. تو محکمات وہ ہیں کہ جن کا مفہوم بالکل واضح ہے اور جو منسوخ نہیں ہے. دوسری چیز سنت قائمہ. سنت قائمہ سے کیا مراد ہے؟ سنت قائمہ سے مراد وہ احادیث ہیں، وہ سنتیں ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہوں، یعنی ضعیف روایات نہیں بلکہ صحیح احادیث جن کی اتھینٹسٹی اسٹیبلشڈ ہو. اور فریضہ عادلہ یعنی وہ علم جو قرآن اور سنت سے پھر مستنبت ہو، اس کا درجہ تیسرا ہو جاتا ہے. یعنی قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق پھر اس سے اخذ کیا گیا ہو، ڈیڈکٹ کیا گیا ہو، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا. اگلی حدیث ہے وعن عوف بن مالک الاشجعی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقص الا امیر او مامور او مختال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی بیان کرتے ہیں، یعنی گفتگو 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں. نمبر 1 حاکم، یعنی پبلک سپیکنگ کی بات ہے، لوگوں کو ایڈریس کرنے کی بات ہے. لوگوں کو 3 طرح کے لوگ ایڈریس کیا کرتے ہیں پبلکلی. 3 طرح کے لوگ بولتے ہیں. الا امیر، جو امیر ہوتا ہے. امیر کون ہوتا ہے؟ لیڈر کے معنوں میں. او مأمور، یا جسے مامور کیا جائے، مقرر کیا جائے. او مختال، یا تکبر کرنے والا. مثلا یہ ایک سٹیج ہے، یہاں بیٹھ کے بولنا ہے کسی کو، تو یہاں پر کون کون بات کر سکتا ہے؟ ایک امیر، دوسرا امیر جس کو مقرر کر دے کہ آپ آ کر بات کریں، اور تیسرا جو خود پسند متکبر ہو. خود پسند متکبر کون ہوگا؟ کہ جس کو کسی نے آفر نہیں کی بات کرنا، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، مائک اٹھاتا ہے اور اپنی گفتگو شروع کر دیتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے اکٹھے ہو کر کچھ لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ٹیم ورک جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ یوں سمجھے کہ جیسے 5 وقت کی نماز جماعت سے ہوتی ہے، اس کو اس ایگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو کیا حکم ہے؟ مسجد میں امامت کون کرائے گا؟ جو امام ہوگا. یا اگر امام نہیں ہے تو کون کرائے گا اس کے پیچھے؟ جس کو امام کہہ کر جائے گا. تیسرا کون ہو سکتا ہے؟ جو خود بخود امام صاحب نہیں آئے، وہ تو ہر روز ہی لیٹ ہوتے ہیں، چلو
आओ मैं तुमको नमाज पढ़ाता हूँ. इस शख्स की मिसाल क्या है, इसको दीन में क्या मकाम दिया गया है या क्या दर्जा दिया गया है? मुतकब्बिर का, यानी जो बगैर किसी के मुकर्रर किए मामलात को अपने हाथ में ले ले. इसकी गुंजाइश नहीं है, इसकी इजाजत नहीं. ऐसा क्यों है? क्यों उसको मुख्ताल कहा गया है, क्यों मुतकब्बिर कहा गया है? जो शख्स बगैर किसी के मशवरे से या बगैर किसी के मुकर्रर किए मामलात को खुद अपने हाथ में ले ले, क्योंकि उसके ख्याल में यह है कि वो दूसरों से ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं. वो शख्स अपने इल्म की, अपनी जात की नुमाइश चाहता है ताकि दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सके. क्योंकि पीछे आपने हदीस पढ़ी ना कि जो शख्स इसलिए इल्म हासिल करता है ताकि दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करे, तो ऐसा इल्म हासिल करने वाला भी फहुवा फिन्नार, आग में है उसका ठिकाना. हमारे दीन की ये कितनी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है यहाँ पर कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी से डिसीजंस अपने हाथ में न ले ले. ठीक, अगर ऐसा करने दिया जाए तो नुकसान क्या होता है? कि फायदा ही होता है. अच्छा, एक भी नहीं कर रहा, दूसरा नहीं तो तीसरा खुद ही शुरू हो गया. जी हाँ, झगड़े फसाद होते हैं, हर कोई अपनी मनमानी करता है. अगर एक पर जिम्मेदारी हो तो उसको पता होता है कि मेरा काम है, मुझे करना है या कराना है. और अगर हर कोई शुरू हो जाए तो फिर जिसकी जिम्मेदारी होती है वो भी रिलैक्स हो जाता है, डिसिप्लिन नहीं रहता. जिसका काम होता है वही उसको अच्छी तरह कर सकता है और उसी को करना चाहिए. मुझे जाती तौर पर कुछ दफा तजुर्बा हुआ है. अभी रिसेंटली मैं कहीं पर गई हुई थी, वहां पर कुरान पाक का खत्म था, आखिरी दिन था. तो हुआ ये कि लोग टाइम से बहुत पहले आ गए, तो सबको कहा गया कि नमाज पढ़े. नमाज पढ़ रहे थे, मुझे भी नमाज पढ़नी थी, मैं एक तरफ नमाज पढ़ रही थी. तो नमाज पढ़ के जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि एक खातून लोगों को डांट डपट के इकट्ठा कर रही थी कि आप इधर बैठे, आप उधर चढ़े, आप ये करें, आप वो करें. मैं परेशान हो गई देख के, क्योंकि हमारा स्टाइल ये नहीं है. हमारा स्टाइल क्या है कि जो भी इस इदारे में, यहाँ की बात नहीं किसी और जगह की बात है, जो भी इस इदारे में मसलन आता है उसको वेलकम किया जाए. वो क्यों किया जाए? उसकी क्या दलील है? पढ़ी है पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि लोग क्या करेंगे, अख्तार आलम से तुम्हारे पास आएंगे. जब वो आए पढ़ने के लिए तो क्या करना, उनके साथ खैरखाही का बर्ताव करना. तो ये बात मैं सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए नहीं कर रही, जो इंतजामिया, आप सब के लिए भी कर रही हूँ कि जब आप अपनी जगह पर लोगों को सिखाने के लिए बैठेंगे तो हर आने वाले को क्या करना है, वेलकम करना है. अब अगर कोई आता है तो वो एक तरह से आपका मेहमान है, यानी आप अगर यहाँ पर बैठे हैं तो इस इदारे के अंदर एक तालिब इल्म भी है, और आम टर्म में तो मेहमान नहीं कहा जाएगा, लेकिन आप यानी बाहर से आ रहे हैं ना, तो आपकी भी एक इज्जत है. जैसे उस्ताद की एक इज्जत है, ऐसे तालिब इल्म की भी एक इज्जत है. तो आने वालों को तकब्बुर से बात करना, झटक के झिड़क के बात करना, वो अम्मस्साइल फला तनहर, उस तरह का रवैया इख्तियार करना, ऐसी चीजें दीन को बहुत नुकसान देती हैं. हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, कोई हम पे एहसान नहीं कर रहा, इसलिए इंसानियत पर मबनी अखलाक का मामला होना चाहिए जहाँ पर भी हो, और मोमिन के कंधे मोमिन के लिए झुके हुए होने चाहिए. खैर, अब यह है कि उस पर मुझे काफी परेशानी हुई कि मैंने तो इनको मुकर्रर नहीं किया, और अगर भीड़ है और रश है तो जब मैं बैठूंगी तो मैं लोगों को सेटल कर लूंगी और ये बता दूंगी कि आप किस तरह बैठे ताकि आप लोग कंफर्टेबली काम कर सके. अब बाजू का ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जब एक हंगामा या हुजूम या कोई ऐसी चीज देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं. वो समझते हैं कि ये जो जिम्मेदार लोग हैं वो तो बहुत ही नालायक हैं और सुस्त हैं और वो तो काम कर नहीं रहे, इसलिए हमें खुद ही मामलात अपने हाथ में लेकर हर चीज को दुरुस्त करने शुरू कर देना चाहिए. वो भी इस्लाह के जज्बे से ही लगते हैं, लेकिन यहाँ पर यह जज्बा जो है पसंदीदा नहीं है. अगर आपको कुछ काम करना है तो आप मुतल्लिका शख्स से पूछ कर करें, उसके बगैर नहीं ले. मसलन अगर हमने एक खास जगह पर कुछ पौधा रखा हुआ है या कोई नोटिस बोर्ड लगा हुआ है या कोई डिब्बा रखा हुआ है, अब आप कहें कि ये इंटीरियर डेकोरेशन के एतबार से कुछ मुनासिब चीज नहीं लगती, इसलिए इसको यहाँ से उतार के वहां लगा देना चाहिए. और आप कहें क्या आप इदारे वालों को परेशान करना, हम घर से कील हथौड़ी ले आते हैं और कुछ चीजों को उतार के कुछ और जगह लगा देते हैं. तो ये करना खा आपके कितने ही खैर खाई के जज्बे से क्यों ना हो, कितनी ही नेक नियति से क्यों ना हो, ये क्या है, पसंदीदा नहीं है, दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है. या तो आप अमीर हो, जिम्मेदार हो, या आपको किसी ने मुकर्रर किया हो किसी खास काम पे, या फिर आपकी हैसियत क्या है कि आप मशवरा दे सकते हैं, लेकिन आप मामलात को अपने हाथ में नहीं ले सकते. तो यहाँ पर भी फरमाया कि ला यकुस्सु, नहीं बयान करता, यानी नहीं कोई किस्सा सुनाता या कोई पब्लिक स्पीकिंग करता या कोई हुक्म देता. यकुस्सु का मतलब
بیان کرنا ہوتا ہے عام طور پر الا امیر او مأمور او مختال. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتی بغیر علم كان اثمه على من افتاه ومن اشار على اخیہ بامر يعلم ان الرشد في غیرہ فقد خانه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا ہو تو اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے اس کو غلط فتویٰ دیا. مثلا آپ کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور بتانے والے کو خود پتا نہیں، وہ کیا کرتا ہے بغیر علم کے آپ کو بتانے لگتا ہے، آپ اس کے کہنے میں آ کے وہ کام کر لیتے ہیں جو کہ غلط ہے. اس کا گناہ آپ پر نہیں ہوگا، کس پر ہوگا؟ بتانے والے پر ہوگا. اور جس شخص نے اپنے بھائی کو کسی ایسے کام کے بارے میں مشورہ دیا جس کے متعلق وہ جانتا ہے کہ اس کی بھلائی اس میں نہیں تو اس نے خیانت کی. مثلا کوئی آپ کے پاس آ کے پوچھتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ میں فلاں اسکول جوائن کر لوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسکول کچھ اچھا اسکول نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں ہاں اچھا جائے، ذرا یہ بھی مزہ چکھے گا، اس کا وقت ضائع ہو جیسے میرا ہوا تھا، تو آپ اسے کہتے ہیں ہاں جاؤ تم بے شک، حالانکہ دل میں آپ کو پتا ہے کہ آپ اسے غلط جگہ بھیج رہے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ خیانت. یعنی خیانت صرف یہ نہیں کہ کوئی آپ کے پاس پیسے رکھے اور آپ 10 رکھے تو آپ 5 واپس کریں اور کہیں 5 چوری ہو گئے، صرف یہ خیانت نہیں ہے. خیانت یہ بھی ہے کہ کوئی آپ سے مشورہ مانگے اور آپ اس کو صحیح مشورہ نہ دیں، آپ کا مشورہ غلط ہو. کوئی اور مثال عام روزمرہ زندگی سے، بعض اوقات مصلحت کے تقاضے میں، مثلا کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جیسے نند بھاوج کا رشتہ ہے. آپ کو پتا ہے اگر آپ نے اپنی نند کے بچے کے بارے میں کوئی سچی بات کسی کو بتا دی تو یہ سچائی آپ پر بڑی بھاری پڑے گی. اب نہ تو آپ خیانت کر سکتے ہیں کہ اسے کہ نہیں سب اچھا ہے، نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے. آپ صاف کہہ سکتے ہیں جی میرا رشتہ تو بڑا نازک ہے، یہاں میں آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کرنے کے قابل، آپ جائیے فلاں سے پوچھئے، وہ آپ کو زیادہ بہتر بتائے گا. اس طرح معاملے کو حل کیا کیجیے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنا. بعض اوقات آپ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں، آپ کو کسی اور مثلاً ٹیسٹ کی ضرورت نہیں، لیکن ان کی ڈیلنگ کسی لیبارٹری والے کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے مثلاً، تو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں جائیے فلاں لیب سے یہ ٹیسٹ کرا لیجیے، حالانکہ اس ٹیسٹ کے بغیر بھی آپ کو دوا دی جا سکتی ہے، محض کس لیے کہ آپ کا کچھ کمیشن بن جائے اور اس کا کچھ بزنس چل جائے، اور ہو سکتا ہے وہ بزنس کسی رشتہ دار کا ہو یا کسی کو آپ فیور دینا چاہتے ہو. تو اب ایک مریض جو بیچارہ قرضہ اٹھا کے اپنا علاج کرانے کو آیا ہے، اس شخص کے ساتھ ایسا معاملہ جو ہے یہ بہت ہی خیانت پر مبنی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے. تو اس کو کیسا مشورہ دینا چاہیے؟ جیسا وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے نا. اگلی حدیث ہے ان معاویہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الاغلوطات. حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغالطہ دینے سے منع فرمایا. مغالطہ دینا کیا ہوتا ہے؟ بہت زبردست حدیث ہے. مغالطہ دینا کسی کو نہیں، دھوکہ نہیں ہے، یہ مغالطہ دینا. مغالطہ ویسے کیا ہوتا ہے بائی دا وے؟ وٹ از مغالطہ؟ دیکھیے اس کا طریقہ، جب کوئی لفظ آپ سے پوچھے یہ لفظ کیا ہے یا خود بھی آپ پڑھ رہے ہو تو آپ ہمیشہ اس کے روٹ پہ جایا کیجیے. یہ جو روٹس آپ کو بتائے جا رہے ہیں نا، یہ اس لیے نہیں کہ آپ رٹنا شروع کر دیں. جی غین لام توئے بولے اس کو کیا بنا؟ غلط نہیں، غلط. بعض لوگ غلط کو غلط پڑھتے ہیں، یعنی غلط کو غلط پڑھتے ہیں. اچھا، تو مغالطہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دوسرے کو کنفیوز کرنا، دوسرے کو غلطی میں ڈالنا، دوسرے کا اس طرح کا امتحان لینا کہ جس سے اس کو پھنسایا جائے. دوسرے کو جسے کہتے ہیں نا پھنسانا. مثلا کسی سے اس طرح کا سوال کرنا کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، کچھ عرصہ پہلے کوئی ایک اسکالر تھے یا آپ یوں سمجھیے کہ مذہبی رہنما تھے، وہ کہیں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. تو اس خطبے میں کچھ انٹیلیجنس کے لوگ بھی موجود تھے. وہ صرف یہ دیکھنے آئے تھے کہ یہ شخص کیا کہتا ہے. خطبے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس سے اس شخص پر کوئی الزام عائد ہو یا کوئی اس کی پکڑ ہو یا اس کو کوئی یعنی اس پر کوئی انگلی اٹھا سکے. تو ایک شخص ایسا پلانٹ کیا گیا یا ایک ایسا شخص تیار کیا گیا جس کو یہ کہا گیا کہ تم خطبے کے بعد یہ سوال کرنا. اس سے ایک مخصوص قسم کا سوال کروایا گیا. جب وہ سوال کیا گیا
اور وہ شخص جواب دینے لگے تو وہ جواب ایسا تھا جو خود ان کے خلاف جاتا تھا، اس کو بیس بنا کر ان کو پکڑ لیا گیا۔ اب یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے، یعنی چیٹ کرنا ہے نا۔ مثلا بعض اوقات مجلس میں ایسے لوگ آتے ہیں جو علم سیکھنے کے لیے نہیں آتے، کچھ جاننے کے لیے نہیں آتے، اچھی نیت سے نہیں آتے۔ وہ کس لیے آتے ہیں؟ آپ کا امتحان لیں، آپ کو کنفیوز کریں، آپ کو ذلیل کریں، آپ سے ایسے سوال پوچھیں کہ جس سے آپ کو پھنسا سکیں، جس سے آپ کی عزت گنوائی جا سکے۔ تو ان سے زیادہ آپ کو خود سمجھدار ہونا چاہیے کہ سوال کرنے والا سوال کیوں کر رہا ہے۔ ارریلیونٹ سوال کو پہچانا کریں۔ مثلا کئی دفعہ ایسا ہوتا نا، آپ کسی شادی کے مجلس میں گئے ہیں، وہاں آپ بیٹھے ہیں، کوئی تعلق نہیں بنتا کچھ سوالوں کا آپ سے اس وقت۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں لوگ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں، ریلیونٹ سوال ہوتے ہیں، وہ حق رکھتے ہیں آپ سے پوچھیں اور آپ حق رکھتے ہیں جواب دیں۔ لیکن کچھ جگہوں پر آپ کو اس طرح کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے نہ تو کچھ سیکھنا مقصود ہے بلکہ آپ کی بے عزتی کرانا مقصود ہوتا ہے، یا آپ کو ایکسپوز کرانا مقصود ہوتا ہے اور مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دمام میں ایک درس ہوتا تھا، تو وہ درس ریڈیو پر بھی آتا تھا۔ تو جو شخص درس دے رہا تھا اس سے کسی نے آ کے یہ پوچھا کہ آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ بلی حلال ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کبھی نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، فلاں فلاں تاریخ کا جو لیکچر تھا اس میں آپ نے کہا۔ ان کا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے لا کر وہ کیسٹ دیں۔ وہ کیسٹ لائے تو اس کیسٹ میں تھا کہ بلی کا جھوٹا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو غلوطات یہی ہوتے ہیں کہ آپ نے کہا کچھ ہو، اس کو اپنی مرضی کا رنگ دیا جائے، اس کو اپنی مرضی کا شیپ دے کر پھر آپ سے منسوب کر دیا جائے۔ ایسا کرنا جو ہے ہمارے دین میں منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، لیکن جب جیلسیز ہوتی ہیں، حسد اور بغض اور بخل اور دوسرے کی عزت سے ایک چڑ آتی ہے کہ اس کو کیوں موقع مل گیا ہے یہ ریڈیو پر ایسی بات کرنے کا، اس کو کسی طرح ذلیل کر کے یہاں سے ہٹایا جائے اور پھر غلوطات میں اس کو پھنسایا جائے، ایسے سوال کیے جائیں کہ جس سے وہ پکڑا جائے، ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور عموماً علم کی مجالس میں یا علم کی مجالس کے بارے میں، یعنی جیسے مجلس علم ہوتی ہے نا، اس میں سب لوگ ایک لیول کے نہیں ہوتے، ہر ایک کا انڈرسٹینڈنگ لیول ایک نہیں ہوتا۔ بعض لوگ بات کچھ کہی جاتی ہے اور وہ کچھ اور سمجھتے ہیں، اور پھر جو ان کی سمجھ میں آتا ہے اس کو حرف آخر کر کے اوروں کو بتاتے ہیں اور دوسروں سے منسوب کرتے ہیں۔ جس طرح پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن پاک میں اپنی مرضی سے غلط بات نہیں کرنی چاہیے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح احادیث اپنی مرضی سے بیان نہیں کرنی چاہیے، جو ایسا کرے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اسی طرح عام علمی مجالس میں بھی بات توجہ سے سننی چاہیے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے دوبارہ پوچھ لینا چاہیے، لیکن غلوطات میں دوسرے کو مبتلا نہیں کرنا چاہیے اور بلا وجہ ایسے سوال کر کے کہ جن سے مقصد صرف دوسرے کو الجھانا ہو، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا اخلاق ہو سکتا ہے۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث، وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُودٌ، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فرائض اور قرآن کریم سیکھ لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، اس لیے کہ میں قبض کر لیا جاؤں گا، یعنی اس دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا۔ تم کیا کرو؟ تعلموا، سیکھو، اور پھر وعلموا، اور سکھاؤ، کیونکہ میں تو ہمیشہ یہاں نہیں رہوں گا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمائی، اور یہ صرف آپ کے بارے میں نہیں، ہر عالم کے بارے میں ہے۔ کیا؟ کہ وہ سکھائے جو اس کے پاس ہے، اور اس سے آگے سیکھنے والوں کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ اس کو صحیح طور پر سیکھ کر پھر آگے پہنچائے، کیونکہ کوئی بھی شخص انسانوں میں سے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہتا۔ اس لیے ہر استاد کا فرض ہے کہ وہ طالب علموں کو صرف پڑھائے نہیں بلکہ اس کے لیے بھی تیار کرے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی جگہ لینے والے اور بہت سے لوگ دنیا میں موجود ہوں، اور اس عمل کو صدقہ جاریہ بتایا گیا۔ اور استاد کو دنیا میں خوشخبری سنائی گئی کہ اگر تم اپنا علم خوشی سے دوسروں کو دو گے، دوسروں کو اس کام کے لیے تیار کرو گے، تو جب تک تمہاری کوشش باقی رہے گی تمہارے لیے وہ کیا ہوگا؟ صدقہ جاریہ۔ جتنے لوگ تمہارے سکھانے پہ وہ سب کچھ کریں گے، دنیا میں تو تمہیں کوئی اس کا ریوارڈ نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیں کہ ریوارڈ کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں نا، مثلا کوئی تعریف کرتا ہے آپ کی، کتنی تعریف سنیں گے آپ؟
کوئی شکریہ ادا کرتا ہے، کتنا اس کو لیں گے آپ؟ یعنی شکریہ سن سن کے بھی بندہ تھک جاتا ہے کہ نہیں، تعریف سے بھی اکتا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کہیں انسان جاب کرتا ہے، کچھ مال حاصل ہوتا ہے، تو مال بھی کتنا فائدہ انسان کو دے سکتا ہے، کتنا کم خود استعمال کر سکتے ہیں، باقی جو بچ جائے وہ یا تو اولاد کا ہے یا وراثت میں چلا جائے گا یا کوئی اور لے جائے گا اس کو۔ تو دنیا میں ملنے والا ریوارڈ جو ہے انسان کو اپنی اس کوشش کا، وہ تو بہت ہی معمولی ہے۔ اس لیے اسلام نے علم کی ترقی، علم کو عام کرنے میں جو کانسیپٹ دیا ہے کہ جو کچھ تم آگے دو گے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ جو یہ کام کریں گے تمہیں دیکھ کر ان سب کا اجر و ثواب بھی تمہیں ملتا رہے گا۔ اگلی حدیث ہے وَأَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ هَذَا أَوَانٌ يُخْتَلَسُ فِيهِ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ رواہ الترمذی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، آپ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا یہ وقت ہے کہ علم آدمیوں میں سے جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ علم کے ذریعے کسی چیز پہ قدرت نہ رکھیں گے۔ یہاں علم سے مراد وحی الہی ہے، یعنی آپ کا مطلب یہ ہے اس بات کے کرنے کا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے اور وحی کے آنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر جو علم لوگوں کے پاس ہوگا اسی سے فائدہ اٹھائیں گے، نئی رہنمائی نہیں آئے گی۔ لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں امت مسلمہ کے فرد ہونے کے اعتبار سے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس وقت الحمدللہ محفوظ ہے۔ 1400 سال سے قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کو محفوظ کرنے کے لیے جتنی کوششیں ہوئی ہیں اس کی دنیا میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ کئی لاکھ لوگوں کے حالات زندگی صرف اس لیے محفوظ کیے گئے ہیں کہ یہ دیکھا جا سکے کہ خود ان کا اپنا کردار کیا تھا جنہوں نے حدیث کو آگے روایت کیا۔ یعنی صرف ٹیکسٹ کو نہیں دیکھا گیا، ٹیکسٹ کو آگے پہنچانے والوں کو بھی پوری طرح انالائز کیا گیا، کریٹیسائز کیا گیا، کتنا یاد رکھتے تھے، کتنا حفظ تھا، کتنا ضبط تھا، کتنا عدل تھا ان کے اندر۔ یہ پوری ایک تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ اس لیے جب کبھی اب نئی دنیا میں کوئی مسئلہ پیش آئے اس کا حل کہاں ڈھونڈا جائے؟ قرآن اور سنت میں، وہیں پر پلٹ کر جائے انسان اور اسی میں سے تلاش کرے۔ اور اگر ان دو چیزوں سے لوگوں کا تعلق ختم ہو گیا تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، کتاب خود تو نہیں بولتی نا، کتاب تو رکھیے، آپ کھولیں گے، پڑھیں گے، سکھائیں گے، سیکھیں گے، آگے پھیلائیں گے، تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جیسے کوئی شخص محض نام کا ڈاکٹر ہونے پر ڈاکٹر نہیں بن جایا کرتا، اس کو باقاعدہ وہ علم سیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح مسلمان محض پیدائش کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا کرتا۔ قانونی طور پر تو آپ اس کا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم ضروری ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے اور سکھانے کی طرف توجہ دلائی۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور محدثین، مفسرین، فقہاء، ان سب کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد بھی آج تک جن لوگوں نے کوئی قابل ذکر کام کیا ہے ان کے حالات لکھے ہوئے موجود ہیں، جنہوں نے کوئی قابل ذکر کنٹریبیوشن کی ہے۔ باقی لوگوں کے لکھنے کی ضرورت نہیں اب رہی، اس لیے کہ علم محفوظ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَایَةً يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اونٹوں کے جگر پھاڑ ڈالیں گے، لیکن مدینہ کے عالم سے زیادہ بڑا عالم کسی کو نہ پائیں گے۔ اونٹوں کے جگر پھاڑ ڈالنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اونٹ کا جگر کیوں پھٹے گا؟ کیا یہ لفظی معنی ہے؟ یعنی اس کا گلا کاٹ کے پھر اس کا جگر نکال کے یعنی اونٹوں کو تھکا ڈالیں گے۔ اس زمانے میں سواری کے لیے زیادہ تر اونٹ استعمال ہوتے تھے، یعنی اتنا سفر کریں گے علم کے لیے کہ اونٹ تھک جائیں گے ان کو لے جا کے مختلف جگہوں پر، یعنی سب سے زیادہ سفر کا سبب علم ہوگا۔ اچھا، اب اگر آپ کسی ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں اور ایک سروے کریں، یا کسی بس اسٹیشن پہ چلے جائیں یا ایئرپورٹ پہ چلے جائیں اور ایک سروے کریں کوسچنر دے کے، اور ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کا یہ سفر کس مقصد کے لیے ہے، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ اس میں طالب علم ہوں گے کہ علم کی خاطر ہے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہے۔ کبھی ویسے یہ انٹرسٹنگ سروے کرنا نہیں چاہیے آپ کو؟ کوئی ایک اسائنمنٹ یا ہوم ورک یہ بھی ہو سکتا ہے، الا یہ کہ آپ کو مارنا پڑے وہاں سے۔
ایسا ہے کہ جب آپ لوگ سفر کرتے ہیں، خود آپ میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی تو سفر کرتا ہی ہے نا، تو جب آپ سفر کر رہے ہو تو اس وقت آپ اندازہ کر سکتے ہیں لوگوں کے سامان سے، لوگوں کی گفتگو سے، لوگوں کے رویوں سے. کبھی ٹرین میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں کہ اگر وہاں اور لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ پر زیادہ تر پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں. تو ہارڈلی کچھ لوگ ملیں گے جو علم کے لیے ادھر ادھر سفر کر رہے ہوں گے، اور وہ بھی ایک سیزن ہوتا ہے جب اسکول کھلتے یا بند ہوتے ہیں تو کچھ لوگ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے چھٹیاں گزارنے چلے جاتے ہیں، تو پھر واپس اپنے موقع پر پہنچتے ہیں. لیکن وہ علم کے لیے سفر نہیں ہوتا، وہ تو ایک مجبوری کا ہوتا ہے نا، چھٹیاں ختم ہوگی تو جانا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ علم کے لیے اتنی ٹریولنگ کہ ایک جگہ سیکھنے کے بعد دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، ہمارے ہاں اس کا کانسیپٹ نہیں رہا. لیکن مسلمان امت میں ابتدا میں آپ کو اس دن ایک حدیث سنائی تھی جس میں کیا تھا کہ ایک شخص مدینہ سے کہاں تک گئے تھے، دمشق تک، کئی 100 میل کا سفر کر کے. کیوں؟ ایک حدیث سننے کے لیے. تو اگر ایک مہینے کا سفر ایک حدیث کے سننے کے لیے تھا تو آپ خود سوچیں، ذرا امیجن کریں، ایک مہینہ پورا جانے پر لگے کہیں اور جا کر ایک حدیث سن کے پھر آپ واپس چل پڑے. اس مشقت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں؟ ابھی تو اگر جیسے روز آپ آتے ہیں گھنٹے کی مسافت سے یا آدھے گھنٹے کی، اور ایک دن میں کئی کچھ چیزیں سیکھ کر، سن کر، پڑھ کے، لکھ کے جاتے ہیں، پھر بھی ہم اس کو ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں. تو اس سے آپ مسلمانوں کے جذبوں کو دیکھیے اور ان کی قربانیوں کو کہ ان کے اندر علم کی قدر کتنی تھی. آج ہمارے اندر ناقدری ہو گئی ہے. استاد موجود ہے کلاس میں، طالب علم کے پاس فرصت نہیں، وہ کلاس چھوڑ کے کسی اور شغل میں ہے، کچھ اور کر رہا ہے. اسی وجہ سے ہم زوال پذیر ہو گئے ہیں. سیکھنے کے لیے سنجیدگی نہیں، اس لیول کا نہیں سیکھتے کہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے. ادھورے علم کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں ہم. کوئی بھی فیلڈ آپ لے لیں، صرف ڈگری لینے کی فکر ہوتی ہے، لیکن اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں کچھ کمپیٹنسی بھی ہو یا ہم اس چیز کا حق بھی ادا کریں. مثلاً یہیں پر آپ اپنے آپ کو پرکھ لیجئے، کیا آپ قرآن کی تجوید جیسے ہے اس کو سیکھتے ہوئے اس کا حق دے رہے ہیں؟ کیا آپ کی یہ فکر ہے کہ مجھے صحیح طور پر پڑھنا آ جائے؟ جب آپ تفسیر سمجھتے تو کیا آپ کو فکر ہوتی کہ ایک ایک آیت مجھے سمجھ آنی چاہیے؟ ہر آیت پر رک کر آپ سوچتے ہیں کہ یہ آیت مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی، اور نہیں آئی تو کیوں نہیں آئی، اور اسے پھر پوچھنے کی کوشش کریں. اسی طرح باقی بھی جو سبجیکٹس ہیں ان سب میں ہماری کوشش اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ اصل دلچسپی علم سے. اچھا، اس زمانے میں تعلیم کا طریقہ یہ بھی نہیں تھا جیسے آج کل ہمارے ہاں ہے کہ سب کو ایک جگہ بھیڑ اکٹھی کر لو اور ہر ایک کو زبردستی ہر چیز پڑھاؤ. اس زمانے میں طالب علم کے اندر خود اتنا شوق تھا کہ وہ اپنا لیول خود ڈیفائن کرتا تھا کہ مجھے، اور اپنے اوقات اور اپنی مصروفیات کے مطابق کوئی دباؤ نہیں تھا. یعنی ڈگریاں بانٹنے والے ادارے نہیں تھے، علماء تھے، استاد تھے، لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے اور جب تک ان سے سب کچھ سیکھ نہیں لیتے تھے آگے نہیں جاتے تھے. امام شافعی 14 سال کی عمر میں نکلے تھے. کہاں گئے تھے؟ مدینہ گئے تھے. ٹھیک، اور جب تک انہوں نے امام مالک سے سب کچھ سیکھ نہیں لیا تھا وہاں سے نہیں نکلے تھے. پھر اس کے بعد آگے گئے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے پاس، امام محمد اور امام ابو یوسف کے پاس. پھر تو اس زمانے میں ہر شخص علم کا متلاشی تھا کہ یہ چیز مجھے سمجھ آنی چاہیے، یہ چیز مجھے پڑھ لینی چاہیے. آج کل کیا ہے، وہ گیس سے پڑھتے ہیں، اچھا کیا پتا یہ امتحان میں آ جائے، کیا پتا وہ آ جائے، چلو یہ اتنا یاد کر لیں، یہ اتنا یاد کر لیں اور 100% مارکس لے لیں. اس لیے ہمارا یہ حال ہو گیا. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے، یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. اور مدینہ کے عالم سے بڑا عالم نہ پائیں گے. کہا جاتا ہے کہ اس سے اشارہ امام مالک کی طرف ہے، اور بعض نے کچھ اور لوگوں کا بھی نام لیا ہے. بہرحال ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آخری زمانے میں علم اپنی وسعت اور فراخی کے باوجود صرف مدینہ میں سمٹ جائے گا، وہیں پلٹ جائے گا. وَأَنْهُ فِيمَا عَالَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ 100 سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا رواہ ابو داؤد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کے فائدے کے لیے ہر 100 برس پر ایک شخص کو بھیجتا ہے جو اس کے دین کو تازہ کرتا ہے، جس کو مجدد نہیں کہتے. مجدد الف ثانی نام سنا ہوگا آپ نے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں دین کی تازگی کے لیے، ایک نئے ریوائول کے لیے ہر کچھ عرصے کے بعد ایک عالم کو بھیجیں گے جو ایک نئی روح لوگوں کے اندر پھونکے گا. اگلی حدیث ہے وعن ابراہیم ابن عبد الرحمن العذری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواہ البیہقی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آئندہ آنے والی جماعت میں سے اس کے نیک لوگ اس علم کو حاصل کریں گے، وہی لوگ اس کے ذریعے حد سے گزرنے والوں کی تحریف کو، باطلوں کی افترا پردازی کو اور جاہلوں کی تعویلات کو دور کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایسے انتظامات فرماتا رہے گا کہ جس سے اس دین کا اصلی حلیہ یا اصل جو ہے وہ باقی رہے گی. سوال ہے کیا ہمارے دین میں نیو ایئر منانے کا کوئی کانسیپٹ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو جب ہمیں کوئی ہیپی نیو ایئر کہے تو ہم کیا جواب دیں؟ پلیز اس کے بارے میں کچھ بتا دیجئے. کل 1 جنوری ہے، یعنی نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو اس کا جواب دینا فائدہ مند ہوگا. ہمارا سال تو اسلامی مہینوں کے حساب سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہم استعمال تو یہی کیلنڈر کرتے ہیں نا. ہم مانتے وہ ہیں لیکن کرتے یہ ہیں. چلیے مجبوری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 خوشی کے دن رکھے ہیں جنہیں ہمیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اس وقت آپ ان دونوں کے بیچ میں ہیں. ایک منا چکے ہیں، ایک منانے والے ہیں. کافی نہیں کہ ایک تیسری بھی منائیں اب. اگر اس کو ایک رسم کے طور پر منایا جا رہا ہو تو بہت سے لوگوں کے اوپر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے. کیا کیا چیزیں ضائع ہوتی ہیں اس بوجھ کے تحت. پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، نیند نمبر 1 ضائع ہوتی ہے. اور حاصل کیا ہوتا ہے اسے؟ بائی دا وے میرے خیال میں کیا آج اور کل کے دن میں کچھ فرق ہے؟ فرق تو اللہ کے یہاں پتہ چلے گا نا کہ آج کا دن کل سے بہتر تھا یا نہیں، گزشتہ کل سے. ایک حدیث میں آتا ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہو گیا. کیا مطلب اس کا؟ جس کا آج اس کے یسٹرڈے یعنی کل گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہو گیا. یعنی انسان کو ہر روز نیکی میں، اچھے کاموں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ پیچھے رہنے کی. تو ایک نئے سال کو اگر آپ زیادہ سے زیادہ اگر آپ سیلیبریٹ کرنا پرسنل لیول پر کہیں تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اس سال کے لیے کوئی ٹارگٹ رکھیں، کوئی اپنا پلان کریں کہ انشاءاللہ اس سال میں مثلاً اتنا قرآن پاک یاد کر لوں گی، یعنی حفظ کر لوں گی، یا یہ کہ اس سال میں قرآن پاک کی تفسیر مکمل کروں گی، یا یہ کہ میں اس سال میں اتنی خیرات کروں گی، یا اتنے روزے رکھوں گی، یا کوئی نیکی کا کوئی بھی اپنے سامنے ایک ٹارگٹ رکھ لیں. کوئی نئی عادت ڈال لیں، اچھی نئی عادت، اچھا اخلاق کوئی، کہ اس سال مثلاً میں کسی کی غیبت نہیں کروں گی، مثلاً میں کسی سے نفرت نہیں کروں گی، ہر ایک کی نفرت اپنے دل سے اس سال میں نکال دوں گی، وغیرہ وغیرہ. کئی ایک چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو آپ نئے سال کی ابتدا میں اپنے کل کی بہتری کے لیے، آنے والے کل کی بہتری کے لیے اختیار کر سکتے ہیں. اچھا جناب، ایسا ہے کہ کل کا دن آپ سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ قرآن پڑھ کر اور اپنے روٹین میں زیادہ محنت کر کے. ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نہیں نیو ایئر منا رہے تھے کہ بالکل منا رہے ہیں، اپنا کام کر کے منا رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک تو کوئی بھی دن منانے کی روایت کیا، اس دن چھٹی ہونی چاہیے. منانے میں سب سے پہلے چھٹی کرتے ہیں ہم، کام کر کے کچھ نہیں منانا چاہتے. یعنی زندگی میں اللہ تعالیٰ اگر ایک نیا سال لا ہی رہے ہیں، ایک تاریخ بدل ہی رہی ہے، جو تاریخ ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کو نکمہ رہ کے منانا ہے. بیکاری میں سو کے، بے فائدہ، بے مقصد، کیا حاصل ہوگا اس سے؟ کچھ بھی نہیں. ہم چیزوں کا انوکھا اور انہونا کیوں کر لیتے ہیں؟ اصل میں نا ہم نے زندگی کا مقصد نہیں سمجھا، زندگی کی قیمت نہیں ہم نے سمجھی. یہ وہ دولت ہے جس کو ہم سب سے زیادہ ضائع کر رہے ہیں، وقت کی دولت. ایک ایک دن زندگی میں کاؤنٹ ہوتا ہے. ہم کتنے ہی دن ایسے گزار دیتے، آج تو چھٹی ہے، آج یہ ہے، آج نیو ایئر ہے، اور آج کرسمس ہے، اور آج فلانا ہے، اور آج فلانا ہے، آج اس کی برسی ہے، اس کی برتھ ڈے ہے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے. سارا سال ہمارا اسی بوجھ تلے دب کے گزرتا ہے. اسلام نے ہمیں ان ساری پابندیوں سے آزاد کیا ہے. 2 خوشی کے دن ہیں، وہ بناؤ اور پھر کام پہ لوٹ جاؤ. ہر جمعے کو آپ دیکھیں، کسی بھی ریلیجن میں شاید یہ بات نہ ہو کہ اس کا جو ہالی ڈے ہے یا ہولی ڈے ہے جو اس کا، وہ بھی کام کر کے گزارا جائے. اسلام میں کیا ہے؟ جمعے کے دن جمعہ کی نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر کیا کرو؟ زمین میں پھیل جاؤ، کام کرو اور اللہ کا رزق تلاش کرو. وہ بھی فل ڈے چھٹی نہیں ہے، اس میں بھی کام کی بات کی گئی ہے. لیکن افسوس کہ ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی چھٹی کا موقع مل جائے. تو جب تک ہماری یہ سوچ نہیں بدلے گی، حالات نہیں بدلیں گے. اوکے، اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.